اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 28واں پارہ مبارک قد سمع اللہ، قرآن پاک کی 9 سورتوں، 20 رکوع اور 137 آیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس پارہ کا مطالعہ ڈیوائن وارننگز یعنی ربانی تنبیہ کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ سورہ المجادلہ میں آداب مجلس اور جھوٹی قسمیں کھانے کے حوالے سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ سورہ الحشر چوکنا کر رہی ہے کہ اللہ کا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے دور ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح سورہ الممتحنہ سے یہ وارننگ مل گئی کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہرگز نہیں کرنی۔ سورہ الصف سے مال اور جانوں سے جہاد کرنے کا الرٹ مل گیا۔ پھر اس پارہ میں موجود سورہ الجمعہ سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی نصیحت مل گئی۔ پھر ایک اور ربانی تنبیہ المنافقون میں ہو گئی کہ موت سے قبل خوب صدقہ کرو تاکہ کوئی کسک باقی نہ رہے۔ سورہ التغابن میں مزید الرٹ مل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سورہ الطلاق میں خفیہ دروازوں سے رزق آنے کی نوید ہے، جبکہ سورہ التحریم میں گناہ کرنے کے بعد شرمندگی اختیار کرنے کی وارننگ ہے۔ قرآن پاک کے اس پہلے رکوع میں یہ واضح ہو گیا کہ ایک عورت کی فریاد یعنی اس کا مجادلہ اس رکوع کی پہلی 4 آیات کے نزول کا باعث بنتا ہے، جس میں رب تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ ساری گفتگو سن لی گئی ہے۔ ماں تو وہی ہے جس نے انسان کو جنا ہے، یوں کفارہ ادا کر کے زہار کی گئی بیوی کو رجوع کر لینے کی شرعی حیثیت سامنے آ گئی۔ دوسرا رکوع واضح کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، رب ہر ایک کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ اس رکوع میں آداب مجلس اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ واضح ہو گیا کہ کسی مجلس میں دوسروں کو جگہ دینے سے رب ہمارے لیے فراخی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی مجلس سے اٹھ کر جانے کا حکم ہو تو فوراً عمل کیا جائے۔ یوں اہل علم کے درجات دنیا اور آخرت دونوں جگہ بلند فرمائے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے رکوع میں منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں، یہ سراسر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کا تعلق شیطان کے لشکر سے ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ دوسری جانب اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہوا ہے جو ان لوگوں سے قطعاً دوستی نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ چوتھے رکوع میں سورہ الحشر کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں واضح کر دیا گیا کہ حیوانات، نباتات، جمادات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالنا اللہ کی بہت بڑی شان ہے، جس کا تذکرہ اس رکوع میں کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ بھی واضح ہو گیا کہ رسول تمہیں جو کچھ بھی دیں لے لیں اور جس سے روکیں رک جائیں۔ پھر مہاجرین اور انصار کے احسار اور فضیلت کا تذکرہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ 5ویں رکوع میں یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ منافقین کے ذہنوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ مسلمانوں کی دہشت ہے۔ جن کو آپ متحد سمجھ رہے ہیں ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ منافقین بھی شیطان کی طرح دھوکہ باز ہیں۔ پھر 6 رکوع میں یہ ربانی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ ہو، اپنا محاسبہ خود کرو، یاد کرو کہ آگے کیا بیچنا ہے۔ مزید خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، پھر اللہ ان کے نفسوں کو نیک اعمال سے دور کر دیتا ہے۔
اسی رکوع میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ موقف لیا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ خوف الہی سے دب جاتا۔ پھر رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے۔ 7ویں رکوع میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے اور اللہ کے دشمن ہیں ان سے دوستی مت کرو، کیونکہ اگر وہ تم پر حاوی ہو گئے تو اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ پھر 8ویں رکوع میں مزید وضاحت کر دی گئی کہ ان سے حسن سلوک رکھو جو آپ سے جنگ نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کرنے والی مومنہ خواتین سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ 9ویں رکوع یعنی سورہ الصف کے شروع میں ہی ایک بار پھر سے آسمان اور زمین میں موجود چیزوں کا رب کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر ہے۔ پھر ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ بات ہرگز نہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ ایسا کرنا رب کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر لڑتے ہیں، ایسے جیسے سیسہ پلائی دیوار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری بھی اسی رکوع میں ہے۔ یوں واضح ہو گیا کہ دین اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہیں گے۔ 10ویں رکوع میں اہل ایمان کو ایک ایسی تجارت بتائی جا رہی ہے جو انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرنا۔ یوں فتح ان کے قدم چومے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جنت عدن میں عمدہ رہائش گاہیں نصیب میں آئیں گی۔ 11ویں رکوع میں سورہ الجمعہ شروع ہو رہی ہے، جس میں پھر سے زمین و آسمان کی ہر چیز کا رب کی تسبیح بیان کرنا دکھایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری کائنات کے لیے ہے۔ 12ویں رکوع میں نماز جمعہ کی فضیلت اور مسائل کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کو الرٹ دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ 13ویں رکوع میں منافقین کی گواہیوں کی حقیقت، ان کے برے اعمال اور اللہ کی ناراضگی کا بیان ہے۔ 14ویں رکوع میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ جو رزق عنایت فرماتے ہیں اس میں سے موت سے قبل صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر سورہ التغابن جہاں سے 15ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کی پاکی بیان کرنے کی وضاحت کر رہی ہے۔ رب تعالیٰ دلوں کے رازوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ 16ویں رکوع میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کا دار و مدار اسی اطاعت پر ہے۔ پھر مزید تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مال اور اولاد آزمائش ہیں، اس کی بیجا محبت سے ہوشیار رہنے کا حکم ہے۔ مزید واضح ہو گیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 17واں اور 18واں رکوع سورہ الطلاق کا احاطہ کر رہے ہیں، جس میں طلاق اور عدت سے متعلقہ معاملات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ واضح ہو گیا کہ رب ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لیا جائے تو وہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مزید واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں دیتا، ہاں مگر اتنی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ رب کی شان ہے کہ وہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تو اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر پارہ کی آخری سورت التحریم میں 19 اور 20 رکوع کچھ مزید ربانی تنبیہات پیش کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہو وہ اپنے اوپر حرام مت کرو، اور وہ بھی کسی کے کہنے پر۔ اہل ایمان کو مزید خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائیں، دین کی جانب رغبت دلائیں۔ یہ حوصلہ افزا نوید بھی مل گئی
کہ غلطیاں سرزد ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، بس ذرا شرمندگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس رکوع میں کفار اور منافقین دونوں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے۔ جہالت کے خلاف جنگ ہی حقیقی جہاد ہے۔ مختصراً یہ کہ 28واں پارہ مبارک ہمیں نہایت منطق امیز دلائل کی روشنی میں خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ شرعی حل بھی بتا رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا جائز مجادلہ سنتا بھی ہے اور خوبصورت جواب بھی دیتا ہے۔ اس پارہ میں بڑی ہی تکرار کے ساتھ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ زمین و آسمان کی ہر جاندار شے رب کی ثنا بیان کرتی ہے۔ خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنا محاسبہ خود کرو، بیشتر اس سے کہ آپ کا محاسبہ ہو جائے۔ دوستی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اس کے دوستوں سے کرنی ہے۔ مزید خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بات قطعاً نہ کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح صدقہ خیرات کی بھی پرزور تائید کی جا رہی ہے۔ اہل ایمان اللہ سے بہترین تجارت کے ذریعے قرض حسنہ دے کر اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں۔ یہ سبق بھی مل گیا کہ اللہ کا فضل اس کے ذکر اور ثنا میں ہے، اور یہ کہ ہر تنگی کے بعد راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ آئیں اپنے کریم رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پارہ میں کی گئی تمام وارننگ سے سبق لینے کی ہمت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری دوستی خالص دین کی بنیاد پر ان لوگوں سے کر دے جو تیرے دوست ہیں نہ کہ دشمن۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام دشمنوں میں ہمارا رعب جما دے تاکہ ہم زندگی کے ہر میدان میں انہیں شکست دے سکیں۔ اے ہمارے مولا، جیسے زمین و آسمان کی ہر شے تیری پاکی بیان کرتی ہے، ہمیں بھی توفیق خاص عنایت کر دے کہ ہمارا انگ انگ تیری ثنا پیش کرے۔ یا اللہ ہم پر یہ خاص کرم کر دے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جنوں پیدا کر دے۔ اے کریم مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔